اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور آسمانوں سے اوپر عرش تک اور زمین کے نیچے تحت و ثری تک اور سمندروں میں بسنے والی ہزاروں مخلوقات اور اسی طرح زمین پر بسنے والی ہزاروں مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ انسان و جنات، ہوا، خلا، فضا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، جنگل کے درندے، شیر، بیڑیا، ریچھ، مگرمچھ، مچھلی، سانپ اور بچھو، یہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہیں۔ سورج کی روشنی کو دن اور چاند کی چاندنی کو رات کا ذریعہ بنایا۔ یوم ازل ہی سے سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن اور دن سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینہ اور مہینوں سے سال کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر ان میں سے بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت بخش کر اور اسی طرح بعض راتوں کو خاص فضیلت بخش کر دوسرے تمام دنوں اور راتوں پر فوقیت عطا فرمائی، اور اسی طرح بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ والے دن کو اور اسی طرح یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ رمضان المبارک کے تمام دنوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام ایام پر فضیلت بخشی، اور اسی طرح مہینوں میں رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ مہینوں کو انتہائی زیادہ فضیلت اور کچھ مہینوں کو انتہائی زیادہ منحوس سمجھ لیا، اور اسی طرح بعض دنوں کو ہم نے اپنی طرف سے ان کے اندر بہت ساری رسومات داخل کر کے ان کو انتہائی اہم اور افضل تمام دنوں سے سمجھ لیا، اور ان دنوں کے اندر کسی شادی یا کسی اور تقریب کا انعقاد ہم بالکل کرنا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ انہی دنوں میں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا ہونا ثابت ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں ہم اس مبارک مہینے کے اندر شادی کرنا یا اور کوئی خوشی کی تقریب کا انعقاد کرنا، اس کو انتہائی برا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سفر کے مہینے کو مسلمانوں کے ایک خاص طبقہ اس کو منحوس سمجھتا ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی 13 دنوں کو انتہائی زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے اور اسے 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی نحوست سے بچنے کے لیے مروجہ قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اور بار بار قرآن پاک کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی نحوست سے بچ سکیں۔ حالانکہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے بارے میں جو لوگوں کے اندر غلط قسم کی روایات قائم تھی، آپ نے ان کو ختم فرماتے ہوئے حکم دیا، لا سفرہ، کہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ جو چیز زمانہ جاہلیت کے اندر اس مہینے میں پائی جاتی تھی، اب وہی تہمم پرستی مسلمانوں کے اندر اب دوبارہ سے شروع ہوگی۔ اب وہ چند ایک چیزیں جو اس مہینے میں ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے شروع کے 13 دنوں کو انتہائی منحوس سمجھا جاتا ہے، پھر اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے بار بار قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر جنات سے بچنے کے لیے خاص عمل کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں دور دراز سفر کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ عورتوں کے بنسبت مردوں پر زیادہ بارش سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے آخری بدھ کو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں بطور خوشی کے کہ اب یہ مہینہ ختم ہو چکا، اس کی نحوست اب چلی گئی، اب ہم بالکل محفوظ ہیں ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے۔ جن بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں مصیبتیں
اور پریشانیاں آتی ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے نئے نئے طریقے ہم نے ڈھونڈ نکالے ہیں۔ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک آدمی پریشان ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس پریشانی کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھونڈتے تاکہ ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے، بلکہ شیطان کے مزین کی ہوئے راستے کو ہم نے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی واحد حل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔